جہاد کے متعلق جو منافقین کے دلوں میں ایک بات تھی اس کا تذکرہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ جہاد کے لیے نہ جائیں تو گھر میں سکون سے رہیں، موت سے بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اس سوال کا اور ان کی اس بات کا جواب دیا۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یدرککم الموت، تم کو موت آ دبائے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہو۔ اور پھر منافقین یہ بھی کہتے کہ اگر کوئی خیر پہنچتی تو کہتے کہ یہ من جانب اللہ ایسے ہو گیا، ان کو تو کوئی تدبیر نہیں آتی، اور اگر کوئی برائی پہنچتی تو کہتے کہ یہ مسلمان ہے ہی ایسے، یہ بے تدبیریں ہیں تو اس لیے ان کا نقصان ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے اس کا بھی جواب دیا، اور اگر پہنچ جائے ان منافقوں کو خیر، مسلمانوں کو خیر پہنچے گی تو ان کو بھی کچھ ملے گا، تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہوگی، اور اگر پہنچ جائے ان کو برائی تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے۔ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرف نسبت کرتے۔ اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، کچھ کی وجہ اللہ کا فضل، کچھ کی وجہ تمہاری غلطیاں جس کی آگے وضاحت آئے گی۔ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، سو ان لوگوں کو کیا ہوا یہ بات کو سمجھتے نہیں۔ یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے جس میں بتایا گیا کہ اگر تم موت سے بھاگنا چاہو اس سے نہیں بھاگ سکتے، مضبوط سے مضبوط تر محلات میں بھی ہوگے موت وہاں بھی آ دبائے گی۔ تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے یہاں چند واقعات عجیب ذکر کیے۔ ان میں ایک واقعہ ذکر کیا کہ پہلی قوموں میں ایک عورت حاملہ تھی، وضع حمل ہوا، بچی پیدا ہوئی، تو ملازم کو، اجیر کو آگ لینے کے لیے بھیجا۔ وہ جب گھر سے نکلا تو کسی شخص نے پوچھا کہ کیا پیدا ہوا، تو اس ملازم نے کہا کہ بچی پیدا ہوئی۔ کہا یہ 100 آدمیوں سے بڑی ہو کر بدکاری کرے گی، اور پھر اپنے ہی کسی ملازم سے نکاح کرے گی، اور پھر اس کی موت ایک مکڑی سے آئے گی۔ اس ملازم کو غصہ آیا اور واپس ہوا، اس بچی کے پیٹ کو چاک کر دیا، سمجھا کہ مر گئی اور بھاگ گیا۔ اس کی ماں نے اس کے پیٹ کی سلائی کر لی، جو اس زمانے میں علاج کا طریقہ تھا وہ اختیار کیا کہ وہ بچی تندرست ہوگی۔ یہ ملازم اس شہر سے بھاگ گیا، دریا پار اور کہیں چلا گیا، کئی سال وہاں ملازمت کی، کاروبار کیا،
بہت مال و دولت اللہ نے اس کو دیا، تو واپس آ کر اسی شہر میں ایک شاندار محل تیار کیا، اور پھر ایک بوڑھی خاتون سے کہا کہ میں اس شہر کی خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ۔ جیسے نکاح کروانے والی عورتیں ہوتی ہیں وہ بتلا دیتی ہیں، تو اس نے اس گھر کا بتایا کہ ایسے ایسے وہ نوجوان خوبصورت لڑکی ہے۔ اس بوڑھی کے ذریعے پیغام بھیجا، بات ہو گئی اور شادی ہو گئی، اس کو رخصت کر کے وہ لے گیا۔ جب اکٹھے رہنے لگے تو اس نوجوان خاتون نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو، کیا تمہارا پہلے کاروبار تھا؟ کہا میں یہاں ایک جگہ ملازم تھا، تو ان کے یہاں بچی پیدا ہوئی، میں نے اس کا پیٹ چاک کر دیا، پھر میں بھاگ گیا، مال و دولت کمایا اور یہاں یہ اتنا بڑا محل بنایا، پھر تیرے ساتھ میں نے شادی کر لی۔ اس نوجوان لڑکی نے کہا وہ میں ہی ہوں، اپنا پیٹ دکھایا کہ دیکھو یہ نشان پڑا ہو۔ اس نوجوان نے کہا اگر تم وہی ہے تو دو باتیں اور ہیں، پہلی یہ کہ تم 100 آدمیوں سے بدکاری کرے گی اور اپنے ملازم سے نکاح کرے گی، تو میں ملازم تو رہا ہوں، نکاح بھی ہوا اور تو نے 100 سے بدکاری بھی کی ہوگی۔ وہ کہنے لگی یہ تو مجھے یاد نہیں، بہرحال میرے ساتھ بدکاری بہت لوگوں نے کی۔ اس ملازم نے کہا وہ 100 آدمی ہوں گے۔ کہا ایک تیسری بات بتاتا ہوں کہ تیری موت ایک مکڑی کے ذریعے آئے گی۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسا شاندار محل، یہاں مکڑیوں کے جالے یا ان کا نام و نشان نہیں، میری کیسے یہاں موت آ جائے گی؟ ایک دن اتفاقاً ایک مکڑی آئی تو اپنے خامد کو کہنے لگی کہ اس مکڑی سے؟ کہا ہاں اسی طرح کی مکڑی سے۔ دوپٹہ مارا، مکڑی نیچے گری، پاؤں سے مسل دیا، بس اتنا کیا کہ مسلنے سے اس کی زہر پاؤں کو چڑھی اور چند دنوں کے اندر اتنی زیادہ ہوئی کہ اسی سے موت واقع ہوگی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، کس پر لکھا ہے کہ کیسے محل میں رہ رہی تھی جہاں کوئی توقع تک نہیں تھی اور وہاں موت آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں یہ محلات یہ تم کو موت سے نہیں بچائیں گے۔ مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بہت پیاری بات لکھی، فرمایا کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ رہنے کے لیے اچھے اچھے مکانات محلات بنا لینا یہ جائز ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اور یہ بات لکھنے کے بعد پھر آگے لکھا کہ جہاد سے کوئی موت نہیں آتی، اگر جہاد سے موت آنی ہوتی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو آتی، جو تمنائیں یہ کرتے تھے کہ اے اللہ میری موت عورتوں کی طرح گھر کے بستر پر نہ آئے، اور کتنے بڑے سپہ سالار تھے اور بڑے بڑے مجمعوں کے اندر نہ ڈر ہو کر گھس جاتے تھے، لیکن جب موت کا وقت آیا تو گھر پر ہی تھے۔ سیف اللہ کا لقب پایا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے، جدھر کو چلتی ہے اس کے آگے کوئی رک نہیں سکتا۔ ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ خواہش تو بہت تھی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی، لیکن لقب ملا سیف اللہ، اللہ کی تلوار،
اللہ کو پسند نہیں تھا میری تلوار کو کوئی توڑے، میں اس کی خود ہی روح قبض کروں۔ اس لیے ان کی وفات بستر پر ہی ہوئی اور وہ سیف اللہ ہی رہے۔ تو یہ واقعات بتا رہے ہیں کہ موت کا ایک وقت متعین ہے، تو اس وقت پر آنی ہے۔ ترغیب یہ دی گئی ہے کہ آدمی نیک اعمال سے دور نہ ہو، جہاد جیسے عمل کے اندر بزدلی نہ کرے، موت جہاں پر ہے وہیں پر آ کر رہے گی۔ حق تعالی شانہ صحیح